بزرگان محترم، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہیں کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ کٹی ہے رات تو ہنگامے گستری میں تیری، کٹی ہے رات تو ہنگامے گستری میں تیری، سحر قریب ہیں اللہ کا نام لے ساقی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس میں جو کچھ فرمایا، ان میں سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہی کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، تو فرمایا کہ زندگی کا بیشتر حصہ تو نے غفلت میں گزار دیا، ادھر کی ادھر کی، لگانے میں بجھانے میں، نہ کرنے کے کاموں میں گزار دی۔ اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ سحر قریب ہے۔ رات جو ہوتی ہے تو رات کے بعد کیا ہے؟ سحر ہے نا، صبح کا اجالا۔ فرمایا رات کے بعد سحر ہے، اب زندگی کا ایک طویل حصہ تو گزر گیا، اب کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا دنیا کے سارے جھمیلے چھوڑ اور کیا کر؟ اللہ کا نام لے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہی تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جہاں اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اب میں نے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ کہاں نازل ہوئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حلت اور حرمت والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیتیں تو نازل ہوئی، سورت بھی نازل ہوئی، لیکن کوئی حلت و حرمت یعنی اس میں کسی چیز کے حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہو، ایسی آیت نازل نہیں ہوئی۔ سب سے آخری آیت نازل ہونے والی وہ ہے سورہ بقرہ، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر کی جو آخری آیت ہے، یہ سب سے اخیر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا، مفہوم یہ ہے کہ تمہیں میری طرف کیا ہے حنیف بھائی؟ لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ کیا کسی پر ظلم نہیں ہوگا تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سورت جو نازل ہوئی پوری وہ تھی اذا جاء، سورہ نصر، جس کا دوسرا نام سورہ فتح بھی ہے، کہ اب اسلام کی کیا ہوگی؟ فتوحات ہوگی، اور لوگ جوک در جوک، پہلے تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اکا دکا، فردن فردن، انفرادن، لیکن اب کیا معاملہ ہونے والا ہے عارف بھائی کہ پورا کا پوری کی پوری جماعت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اسلام میں داخل ہوگی، اسلام قبول کرے گی۔ تو حضور کو فرما دیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کی زندگی بھی 60 سال سے اوپر کی ہو گئی، اب کیا کرو؟ ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے، صلاح الدین بھائی کیا بولتے ہیں کہ بس اب زندگی کے دن باقی نہیں ہیں، تو بیٹھ کے عبدالسلام بھائی کیا کرو؟ کیا بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں نا کہ اب کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو۔ تو یہ جو اللہ اللہ کرو امتیاز بھائی، یہ اللہ نہیں فرمایا کہ کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو۔ اب 60 سے اوپر ہو گئے اور اب تو عقل بھی کام نہیں کرتی صحیح طرح۔ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے کہ 60 بدھی ناٹھی، 60 سال کا مسا ججا بندہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟
تو کہتے ہیں کہ نورانی بھائی سانٹھی بدھی ناٹھی تو اللہ نے ہی فرمایا. ہاں، اور اکبر الہ آبادی نے بھی کہا تھا کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، اللہ کا نام لو کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول، لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا. تو بہرحال کیا ہے، اللہ کا نام لو تو کام آئے گا. تو اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا، اندازہ لگائیے شبیر چچا کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو سید العابدین ہے، یعنی تمام عابدوں کے آقا اور سردار، جو سید الانبیاء ہے، جو سید البشر ہے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے. کون سی صورت نازل ہوئی؟ چھوٹی سی مختصر، جو مغرب کی نماز میں اکثر امام صاحب حمزہ کیا ہے پڑھتے. اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ مجدہ سنا دیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. اب تم کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. تو ایک بات تو اقبال یہ کہہ رہا ہے. دوسری، اقبال نے کہا جو بادہ کش تھے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں سعد اللہ صاحب کہ جو پرانے لوگ تھے، بڑی عمر والے تھے، جو بزرگ تھے، ہمارے اکابر تھے، وہ یکے بعد دیگرے اشرف بھائی کیا ہو رہا ہے؟ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. تو کہاں کہ اب جو باقی ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کہ امرود جل لے کر آ، آب حیات لے کر آ، کہ جو باقی ہے وہ چودھری صاحب کیا ہو؟ باقی رہے. ہمارے علاقے میں بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی محمد چچا کا انتقال ہوا، پٹیل ہیں، وہ بھی پرانے لوگوں میں سے تھے اس علاقے میں. ابھی ان کے انتقال کا زیادہ وقت نہیں گزرا، اور یوسف چچا علی بھائی ہیں مرحوم، ان کی اہلیہ محترمہ کیا ہو گئی؟ مرحوم ہو گئی ہیں، مرحومہ ہو گئی اور دنیا سے چلی گئی. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور برزخی لائن سے جتنے بھی انعامات کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے مومنین اور مومنات کے ساتھ، صالحین اور صالحات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں مقدر فرمائے. ان کی اگلی ساری منزلیں اور مرحلے یہ اللہ رب العزت آسان فرمائے. حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے. ان کی تمام حسنات کو شرف قبولیت بخشے. انسان ہیں میں اور آپ، غلطی ہر ایک سے ہو ہی جایا کرتی ہے. تو جو بھی بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو، اللہ رب العزت جو ہیں ان کی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے. ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے. اور یہی دعا ہماری ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے کہ جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، بحالت ایمان دنیا سے گئے. سب آمین کہہ دے. اس میں میرے آپ کے سب کے رشتہ دار ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو نور سے منور کرے. آمین. دو تین باتیں مرحومہ کے تعلق سے کہنی ہے. میری یہ عادت ہے صدیق بھائی، آپ لوگ جانتے ہو جن سے میرا تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم،
مفہوم یہ ہے کہ جو مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلی گئی، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمالات، جو کچھ خوبیاں اور محاسن، عمدہ خصائل یہ رکھے ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے حنیف بھائی؟ تذکرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے عام طور پر۔ اذکروا محاسن موتاکم، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا عَن مَّسَاوِيهِمْ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان کی برائیوں سے کیا کرنا چاہیے؟ زپ لگا دینی چاہیے منہ پر، تالا جو ہے وہ لگا دینا چاہیے کہ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ہمارے منہ پہ ہو تالا، چونکہ اب معاملہ کن کے حوالے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو ہمیں شریعت نے یہی حکم دیا ہے، لیکن ہم کیا ہے الٹا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم الٹا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ مرنے والے کی جو ہے برائیاں کرتے ہیں، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو ہمیں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی باتیں مرنے والوں کے اچھا چلو اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو کم از کم بری باتیں تو آدمی نہ کرے، اچھی باتیں نہیں کرتے تو ہاں۔ ویسے انڈیا میں جو مانگنے والے آتے ہیں گھروں پر، خاص طور سے گاؤں میں، تو وہ کچھ بہت اچھی اچھی صدائیں لگاتے ہیں، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں عطاء الرحمن صاحب کہ بھلا کر بھلا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کرو تو اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کرے گا۔ اگر ہم مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کریں گے، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے، اور جانا ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے صدیق بھائی؟ کوئی باقی رہا ہے؟ نہیں، نہ کوئی باقی رہے گا۔ انک میت وانہم میتون، نبی سے کہا جا رہا ہے، جو سید الانبیاء ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں تم سے پہلے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے اور تمہیں بھی دنیا سے کیا ہے جانا ہے، اس لیے کہا کہ بھلائی کرو۔ ہاں، تو دیکھیں علماء نے ایک اور بات لکھی کہ جو بڑے بوڑھے ہیں نوجوانوں کو چاہیے ان کی خدمت کرے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے ماں باپ ہو، کوئی ہو، ماں باپ کی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ فرمایا کہ جو بڑے بوڑھے ہو تو نوجوانوں کو ان کی کیا کرنی چاہیے؟ خدمت جو ہے کرنی چاہیے، جو آدمی کر سکے ہیں۔ کبھی راستہ بتا دیا، کبھی کوئی سامان جو ہے اٹھا لیا، کبھی ان کو چھوڑ دیا، وہ سواری پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے تو ان کے لیے اٹھ گئے اور کیا دے دی، جگہ جو ہے دے دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے۔ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، علماء نے لکھا دو فائدے ہوں گے۔ حضور نے حدیث میں یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے عبدالسلام بھائی کہ اگر جو نوجوان، علماء نے جو تشریح کی، وہ بڑے بوڑھوں کی خدمت کرے گا، عزت کرے گا، جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ رب العزت ایسے لوگ جو ہیں اس کے اطراف میں اور قریب میں ہوں گے کہ جو اس کی خدمت اور عزت کریں ہے۔ مسجدہ کیا فرمایا کہ جو ان کی خدمت اور حافظ صاحب عزت کریں گے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نوجوانی سے عادت بنا لو تو زندگی میں برکت ہوگی۔ اچھا بھائی، کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا کہ جب یہ بوڑھا ہوگا، تو بوڑھا ہوگا اس کا مطلب اس کی عمر لمبی ہوگی۔ آج کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ میری عمر کیا ہو؟ لمبی ہو۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ لمبی ہو۔ تو اگر لمبی عمر چاہیے تو اس کا ایک گر چودھری صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بوڑھوں کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ اور دوسرا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ ہیں۔ تو بہرحال جیسی کرنی، اگر ہم نے بڑے بوڑھوں کی عزت کی، خدمت کی تو کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بولتے ہیں ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ ادھر خدمت کرو، بڑے بوڑھوں کی عزت کرو، جب بوڑھے ہو تو کیا کرو؟ وہ ریٹرن ہوگا، وہ واپس جو ہے وہ ملے گا۔ خیر، تو وہ آواز لگاتے تھے مانگنے والے کہ بھلا کرو بھلا ہوگا، سودا کرو نفع ہوگا۔ میں اور آپ بھی جو دنیا سے چلا گیا، ہم ان کی اچھی باتیں، ان کے محاسن، ان کے کمالات یہ ذکر کریں گے، بیان کریں گے، تو جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ذکر بھی کیا ہوگا؟ اچھائی کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو سب سے بڑی خوبی یہ کہ
حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہیں. میرے اور آپ کا ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہوگا، دعا سب کو کرنی ہے، لیکن دنیا سے جانے والا شرک اور کفر کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ شرک اور کفر کے فتنے سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا کہ حالت ایمان میں وہ دنیا سے گیا. نمبر 1. نمبر 2، لمبی زندگی اللہ جس کو دے اور اطاعت والی دے، نیکیوں والی دے، تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی نظر میں اچھا شخص ہے. ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا انسان افضل ہے، کون لوگ افضل ہے، ای الناس افضل؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کو اللہ نیک اعمال کی توفیق دے تو یہ اچھا ہے. فرمایا کہ لوگوں میں برا کون ہے؟ تو کہا کہ جس کو اللہ لمبی زندگی دے، حضور نے فرمایا مفہوم ہے، اور وہ برے اعمال کرے. الحمدللہ مرحومہ جو ہیں وہ نیک اعمال کرتی تھی ہیں. ہاں، اور یہ جو ہمارا بیان ہوتا ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے، تو جو عورتیں گھروں پر اور خواتین پابندی سے سنتی ہے تو ان میں یہ مرحومہ بھی کیا تھی؟ دوسرا بھائی ایسا ہی ہے نا. ہاں، میں ان کو ملنے جاتا تھا کبھی کبھی، بڑی عمر کے ہے تو وہ بلاتی تھی تو ملاقات ہوتی تھی، حیات میں بھی، ہسپتال میں بھی دیکھنے گیا تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بھائی میں آپ کی جو تعلیم ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، میں پابندی سے جو ہے وہ سنتی ہوں. تو یہ پابندی سے سننا یہ بھی دین سے اور دینداروں سے محبت کی علامت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ بھی جو ہے بڑی کمال اور خوبی کی چیز ہے کہ آدمی، اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ہمارے گھروں میں یہ اذان کی آواز، ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس کو کیا کہیں گے، بالکل آزادی والا ملک ہے. ہاں، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہے. ایسے مقام پر اور بتکدے میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کانوں میں پڑتا رہے، ہمارے گھروں میں گونجتا رہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. آج ہی میرا خالہ زاد بھائی ابھی نیوزی لینڈ جو ہے جا رہا، 10 بجے فلائٹ ہے، اللہ ان کا سفر بھی جو ہے وہ آسان فرمائے، آمین. تو وہ یہاں آئے تو مسجدیں دیکھیں اور گھروں میں دیکھا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو وہ مجھ سے عارف بھائی کہنے لگے کہ یار تمہارے یہاں تو بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں وہ آکلینڈ میں رہتے ہیں، نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں. کہا ہمارے یہاں تو یہ نظام ہے ہی نہیں. ایک تو زور سے اذان نہیں پڑھی جا سکتی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی طرح، تو اذان کی آواز ویسے نہیں آئی. اور یہ ریسیور کا سسٹم امتیاز بھائی ہے نہیں گھروں میں، تو گھروں میں آواز نہیں آئی. اب آپ اندازہ لگائیے، نہ ان کو بیان سننے کا موقع ملتا ہے، نہ اذانیں سننے کا موقع ملتا ہے روزانہ ہے. تو یہ کتنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا انعام ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آوازیں پہنچ رہی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ اب یہاں آئے ہو، سیکھ کر جاؤ اور پوچھ لو، اور اپنے یہاں بھی عمل کیا کرو، جاری کرو. تو خیر وہ مائک کے واسطے سے، ریسیور کے توسط سے جو ہے وہ سنتی تھی. دوسری بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ 8 بجے ختم کرتا ہوں 10 منٹ میں. تو کیا ہے، حضرت کی شخصیت سے آپ سبھی حضرات واقف ہیں. حضرت نے اپنے ایک مواعظ میں فرمایا جو چھپ بھی چکا ہے. مفہوم یہ ہے کہ میں دادا بن گیا ہوں، میری عمر بڑی ہو چکی ہے، دادا نانا بن گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود یا کہہ لیجئے کہ بچے والا ہو گیا ہوں. سال بھر ایک چیز کا انتظار رہتا ہے ہم تمام بھائی بہنوں کو، سال بھر ایک چیز کا انتظار رہتا ہے. پوچھا کہ وہ کیا؟ تو کہا کہ رمضان المبارک کے موقع پر ہمارے والد مرحوم صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، فرمایا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا ہم تمام بھائی بہنوں کو، ہم بیوی بچے والے ہو گئے تھے، ہم اپنے بچوں کو عیدی دیتے تھے اور ہمارے والد ہم کو عیدی دیتے تھے. کیا بن گئے صدیق بھائی؟ بیوی بچے والے بن گئے ہیں. ہاں، اب تم لوگ سوچیں گے کہ یار ہم پوتے اور نوازوں کو دیتے تھے، مول صاحب اب ہم کو آئندہ ایکسٹرا اب جیب پہ بوجھ پڑے گا.
ہاں تو کہ بھائی یہ کیوں بیان کیا؟ تو حضرت فرماتے سال بھر انتظار رہتا تھا، اور یہ فرمایا ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، ہم بھی کماتے تھے، ہم بھی کماتے تھے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تھا، لیکن وہ والد کی محبت اور وہ ہدیہ کہ بھائی ایک تو باس جو ہیں وہ کیا دیتا ہے، ویجز دیتا ہے، ایک ہمارا بزنس ہے اس سے آ رہا ہے پیسہ، لیکن ایک والد کے ہاتھ سے محبت سے عیدی کے نام پر جو تحفہ اور ہدیہ، حالانکہ وہ معمولی رقم ہوتی تھی، فرمایا کہ اس میں وہ محبت، وہ برکت ہوتی تھی جو اور کسی رقم میں نہیں۔ تو کہاں سال بھر ہم انتظار کرتے تھے کہ کب عید آئے اور ہمیں کیا ملے، عیدی ملے، کیا ملے، عیدی ملے۔ تو مرحومہ یہ عبدالسلام بھائی کو جو ہے وہ پتہ ہے، کبھی ان کے ساتھ کبھی دوسروں کے ساتھ ہمارے لیے کیا ہے وہ عیدی جو ہے وہ بھیجا کرتی تھی، لیکن اب یوں مت سوچنا ہمیں سال پر انتظار رہتا تھا۔ بہرحال ہدیے کا اصول علماء نے یہ لکھا کہ دینے والا چھپا کر دے اور لینے والا کیا کرے، اظہار کرے۔ اس لیے میں سنا رہا ہوں، وہ محمد چچا کے انتقال پر بھی سنایا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اصول لکھا ہے کہ دینے والا تو کیسے دے، چھپا کر دے۔ ہمارے یہاں معاملہ حضرت تھانوی فرماتے الٹا ہے، ہم دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ سب دیکھے، اور لینے والا بیچارہ چپ چاپ رکھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہاں بعض مولوی بھی بہت ہوشیار اور دوسرے بھی سب کے سامنے دے رہے تو کیا کرے، وہ کھجانے کے بہانے رکھ دے گا اندر، کہ اب لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینے والا کیسے دے، چھپا کر دے، اور لینے والا حنیف بھائی کیا کرے، نورانی بھائی اظہار کرے۔ تو بہرحال انتقال کے موقع پر یہ ہم نے چند باتیں جو ہیں وہ آئی، اور یہ بڑے پرانے لوگوں میں سے تھے، میں نے سنا کہ بہت ہی پرانے لوگ ہیں نا آپ سب۔ نقیب الاسلام سوسائٹی غالباً قائم ہوئی تھی، شبیر چچا یہ فیملی اور یہ گھرانے والے اس وقت سے جو ہیں وہ تھے۔ خیر اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے۔ جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم لوگ 2-4 دن یاد کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ 8 بجے ختم کرتے ہیں 5 منٹ، وہ فرماتے تھے کہ یہ پینشن والی لائن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلتی رہنی چاہیے۔ پینشن، ہر آدمی ریٹائر ہو تو کیا چاہتا ہے موسیٰ چچا، پینشن جو یہ چاہتا ہے کہ بھائی اب کیا ملے، پینشن۔ کیوں؟ ریٹائر ہو گئے، جاب نہیں کر رہے، پیسہ تو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو حمزہ کیا ہے، پینشن تو نو ٹینشن ہے۔ وہ پینشن ملتا رہے گا تو، اور رحمان صاحب تو ٹینشن نہیں آئے گا، تو اس لیے نو ٹینشن۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اور جاب سے ریٹائر ہوتا ہے، سرکاری جاب ہے یا کوئی اور، فرمایا کہ جہاں پینشن کا نظام ہے تو اس کو پینشن ملتا رہتا ہے، بے فکری کی زندگی وہ پھر عموماً گزارتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو گویا وہ بھی ریٹائر ہو چکے، وہ بھی اشرف بھائی کیا ہو چکے، ریٹائر ہو چکے۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ قبر میں ایک آدمی چلا گیا حالت ایمان میں، 1 کروڑ سال وہ ہر سانس ہر سیکنڈ اللہ اللہ کرتا رہے، اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملے، 1 کروڑ سال، اور ہر عام زبان سے اللہ 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 اللہ، ایک نیکی اس کو نہیں ملے۔ کیوں؟ دارالعمل یہ دنیا ہے، دارالعمل کیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا سے چلے گئے، اب کچھ ملنا نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ ابھی اللہ اللہ کہیں گے تو کیا ملے گا، نیکی ملے گی۔ تو فرمایا کہ ہمارے ہمارے ماں باپ ہو، فیملی والے ہو، بڑے بوڑھے ہو، وہ حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، روزانہ ایک وقت مقرر کرو اور ان کے لیے کیا کرو، ایصال ثواب کا۔ پرابلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ایصال ثواب کرے تو 1 پارہ ہی پڑھنا ہے، آدھا پارہ ہی پڑھنا ہے، پاؤ پارہ ہی پڑھنا ہے، تو جوش میں شروع کرتے ہیں پھر نہیں ہوتا، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے آدمی۔ تو بھائی زیادہ نہیں تو روزانہ 1 رکوع مرحومین کو پڑھ کر بخش دو۔ 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے، 1 صفحے کا معمول بناؤ کہ روزانہ 1 صفحہ پڑھ کر بخشیں گے۔ 1 صفحہ نہیں پڑھ سکتے، علماء نے لکھا روزانہ 1 آیت، اس میں کیا مشکل ہے، 1 آیت میں کچھ مشکل ہے؟ اور 1 آیت میں بھی ضروری نہیں کہ روزانہ نئی آیت پڑھو، سیم آیت پڑھتا رہا
یا معمول بنا لو قل اللہ احد، آج ایک آیت، کل قل اللہ احد کی دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر اگلے دن دوسری صورت، تو جتنا یاد ہے تھوڑا تھوڑا بھرتے رہو. ہمارے یہاں گجراتی میں کہ بھائی ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے ہیں، قطرہ قطرہ دریا شود. تو کریں گے یہ انشاءاللہ. تو ایک تو ان کو ایصال ثواب جو ہے وہ کرو. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لیے پینشن ہے، یہ ہماری طرف سے کیا ہے، پینشن ہے. تو ان کو قبر میں جو ہے وہ یہ بھیجتے رہو. نمبر 1. نمبر 2، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ فرماتے تھے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی قبر اگر میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں قریب ہو. میری مثال لے لیجئے، میرے والد کی قبر لاجپور میں ہے. اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ممکن ہے کہ ان کے والدین وفات پا گئے اور وہ جہاں پر مقیم ہے ان کی قبر وہیں ہے، تو ہفتے میں 1 مرتبہ والدین کی قبر پر حاضری لگانا یہ اولاد کا حق ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ چلو دور ہے، ہمارے اس ملک میں قبرستان نہیں جا سکتے، ٹرافک بہت ہے، 6 دن جاب پر ہے، 5 دن جاب پر ہے، کام ہے. بھائی 1 ہفتے میں نہیں، 1 مہینے میں تو کوئی مشکل نہیں. دوستوں کے ساتھ میں ہر ہفتے کھانے تو کیسے جاتے ہیں؟ کبھی الفرٹ، کبھی ویملی، کبھی ساؤتھ ہال، کبھی تو لیسٹر تک جاتے ہیں. تو وہاں تک جاتے تو ٹائم مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر پر جانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. تو سمجھ آیا؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے اگر قریب میں ہے تو؟ تیسری بات، لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ آخری بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب قرآن خوانی کرے تو ثواب ملے کہ نہیں، نفل نماز پڑھے تو ثواب ملے کہ نہیں، ماں باپ کو ایصال ثواب کر سکتے کہ نہیں ان کو؟ سنو، ائمہ 4 4 امام ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک مالی صدقہ کرنا مرحوم کی طرف سے، مرحومہ کی طرف سے جائز ہے. سب کے نزدیک مالی صدقہ، احادیث میں اس کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہے. تو چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ مالی خیرات کرو، تو یہ کیا ہے، جائز ہے. لیکن قرآن پڑھنے میں وقت لگتا ہے، مال خرچ کرنے میں مال بھی لگتا ہے، اور وہ مال وقت خرچ کر کے کمایا ہے. تو لوگ مال خرچ نہیں کرتے اپنے مرحومین کے لیے. کیا ہے، مال خرچ نہیں کرتے. اس کی آسان ترکیب، حضور کتنے ہمارے ہیں رحمت للعالمین، کتنے شفیق ہیں ہم پر. روایت سنو، حضور نے فرمایا اذا تصدق بصدقۃ تطوعا ان يجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها ولا ينتقص من اجره شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام. بس اس کا معمول بنا لو آج سے اور مجلس ختم. حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے، دیکھیں ہر ایک نے گھر میں کیا ہے، نفلی صدقے کا ڈبہ عام طور پہ بنایا ہوتا ہے. تو فرمایا جب بھی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو آدمی اپنی طرف سے نیت نہ کرے، بلکہ مرحوم والدین، اس میں والدین کا لفظ ہے، ان ابویہ، فرمایا مرحوم والدین کی نیت کر لے. دیکھیے یہاں پر پہلے ہوتا تھا، اب تو کم ہو رہا ہے، موریشنس اور کیا ہے آئس لینڈ، سینسبری، آزدا، ٹیسکو، بائی 1 گیٹ 1 فری ہیں. صدیق پہ ایسا ہوتا تھا نا. اب یہ لوگ بھی بیچارے ہمارے جیسے ہو گئے کنگال، تو اب کہتے ہیں بائی 2 گیٹ 3 فری ہیں. اب یہ آ گیا. تو اللہ رب العزت نے اس میں یہی فارمولہ بیان فرمایا. علماء کہتے ہیں بنوری ٹاؤن سے جو فتویٰ چھپا ہے اس نے یہ ترجمہ کیا کہ نفلی صدقہ اپنی نیت سے نہ کرو، اپنے ماں باپ کی نیت سے کرو. کیوں؟ بائی 1 گیٹ 1 فری والا فارمولہ ہے. آگے حضور نے فرمایا کہ جو نفلی صدقہ اپنے ماں باپ کی نیت سے کرے گا ولا ينتقص من اجرہ شیئا، اللہ رب العزت اس کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کرے گا. جتنا ثواب ماں باپ کو دیا اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا. سبحان اللہ بولنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں بولا. کیوں؟ مال خرچ کرنا پڑتا ہے. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ہاں ابھی کوئی فضیلت والی حدیث نہیں ہوتی، سبحان اللہ زور سے بولتے، لیکن مال خرچ کرنے کیا یہ دوسرا کوئی بولتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کیا ہے بیان کر رہے تھے، تو ان کی داڑھی کو دیکھ کر ایک آدمی بہت رو رہا تھا. تو ان کو ایسا لگا کہ میرے بیان سے بہت متاثر ہے یہ.
میرے بیان کا بہت اثر ہو رہا ہے. تو پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو کہ میرا جو بکرا تھا نا اس کی داڑھی تمہارے جیسی تھی, تم کو دیکھ کے وہ یاد آتا اس لیے رو رہا ہوں. تو پوچھا کہ وہ مر کیوں گیا؟ تو کہا کہ وہ بیمار ہو گیا. تو کہا کہ میں نے علاج نہیں کروایا. تو کہ کیوں علاج نہیں؟ پیسے نہیں دیتے. کہ پیسے تو بہت ہے لیکن میں نے علاج نہیں کروایا. تو کہ رو کیوں رہا ہے؟ تو کہ علاج کرانے میں پیسہ جاتا ہے, رونے میں نہیں جاتا ہے. تو اس لیے فضائل کی حدیث سنتے سبحان اللہ بولتے ہیں, نہیں جاتا. مال خرچ کرنے کی بات آئی تو سسرا کوئی نہیں بولتا. چلو بولو انشاءاللہ. اس لیے نفلی صدقہ کرتے ہو, نیت کس کی کر لو؟ ماں باپ کی. ثواب کس کو ملے گا؟ ان کو بھی اور ہمیں بھی. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک.